بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت کے چشمے اور مشاعر اسلام، اور چوتھا لیسن ہے جو کہ صوفیاء کرام کے بارے میں ہے، اور اس میں جناب حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر، اور پھر جناب حضرت شیخ الاکبر یعنی حضرت عبد الرحمن جامی کے بارے میں پڑھیں گے، اور سید عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار کے بارے میں پڑھیں گے. ہم ان کے مذکورہ شخصیات کے حالات زندگی کے واقف ہوں گے، اور ارشاد اسلام ان کا کیا کردار ہے، تصوف، روحانیت اور تزکیہ نفس کے فروغ میں کیا خدمات ہیں، ان کا کیا پیغام ہے، اور ان کی کیا معاشرتی اور روحانی خدمات ہیں. تو جناب پہلے اس کے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں. حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی. اچھا، اب یہ سن ہجری لکھا ہوا ہے مگر کتاب میں ہجری نہیں لکھا ہوا، سن عیسوی لکھا ہوا ہے. تو اس کا جواب ہے 1177 عیسوی میں. یہ ایم سی کیو غلط ہے، یہاں پر پھر سن عیسوی، ہجری کتاب میں لکھا ہی کوئی نہیں، سن عیسوی. شیخ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تمام مذہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم. کیوں؟ مذہبی رواداری کی وجہ سے محترم ہے. حضرت شیخ شہباز قلندر سندھ کیوں تشریف لائے تھے؟ دعوت اور تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے. شیخ عبد الرحمن جامی نے نثر میں کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ یہاں پر نہیں لکھا ہوا، یہ بھی ایک مسٹیک ہے. 7 کتابیں لکھی ہیں. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 کیسے بنتی ہیں. یہاں پر جواب ہے 10، 11، 12 اور 13. نثر کیا ہوتی ہے؟ نثر کو پروز کہتے ہیں، پوئٹری نہیں کہتے. اگلی بات سنیں، اگر آپ اوپر کتاب میں تشریف لے جانے کی کوشش کریں جو آپ کو میں لے کر جا رہا ہوں، تو یہاں جناب لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں، یہ کتابیں نثر کی ہیں. چہل حدیث 1 کتاب، مناسک حج 2، رسالہ تحلیلیہ 3، نفحات العنس 4، نقد النصوص 5، لواء 6 اور بہارستان 7. اس کے علاوہ شعر میں غزلوں کے 3 مجموعے اور 7 مثنویاں، وہ ملا کر بن گئے 10. اس لیے نیچے ایم سی کیو میں 10 آپشن آئے ہوئے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی سوال کی جو اپنا ایم سی کیو کی عبارت ہے وہ اور ہے، اس میں نثر کا پوچھا گیا ہے. یہ شعری مجموعے ہیں سارے 10. اب آپ کو سمجھ یقیناً آ گئی ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر مجھے بھی سمجھا دیں. تو پھر اس کا جواب ٹیکنیکلی اسٹیٹمنٹ کے مطابق 7 بنتا ہے. اس کا جواب 7 بنتا ہے. قاضی زہاں اگر شعری مجموعے ہوں تو پھر 10 ہوگا. قاضی زادہ روم نے مولانا جامی کی کس بات پر تعریف کی؟ ان کی ذہنی قوت بہت زیادہ، بہت شاندار یادداشت اور اس کے ذہنی قوت کے مالک تھے. حضرت شیخ عبد الرحمن جامی کے تحصیل علم کے واقعات لکھیں. پیج نمبر 141، یہ 143 پیج ہے، 142 ہے اور یہ 141 ہے. یہ جناب اس کا پورا جواب ہوگا تصنیف کا. یہاں سے لے کر مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی اور پھر ان میں شعر میں غزلوں کے 3 مجموعے اور 7 مثنوی بھی شامل ہیں جو ہفت اورنگ کے نام سے مشہور ہیں. تحصیل علم کے واقعات ویسے پوچھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے گڑبڑ ہوگی، ہے میں دوبارہ چیک کرتا ہوں. جی پیج نمبر 141 پہ تصنیف کا یہ سوال اور ہے. 141 اچھا اصول علم، یہ ہے، سوری، یہ جواب ہے اصول علم کا. آلریڈی ہیڈنگ بنا ہوا ہے، وہ تصنیف کا سوال ہے. یہ آپ ابتدائی عمر میں اپنے والد محترم کے ساتھ ہرات تشریف لائے. افغانستان کے علاقہ بنتا تھا. یہاں پر مولانا خواجہ علی سمرقندی اور مولانا شہاب الدین محمد جرمی سے علمی استفادہ فرمایا. اس کے بعد سمرقند میں قاضی زادہ روم کے مدرسے میں چلے گئے. یہاں پر آپ نے علم فلکیت اور حیت پر بھی مہارت حاصل کی، اور اس عہد کے عظیم ماہر فلکیات مولانا علی کوشچی بھی آپ کے علم کے مطرب تھے. یہاں تک بس اتنا بڑا ہو گیا، یہاں تک آتے. وہ جو کوشچن ہے وہ ویسے معلوماتی تصنیف کا تھا. جو اگلا سوال جی دینی خدمات بیان کریں. پیج نمبر میں بھول کے بتانا، ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں. عثمان مروندی کے دینی خدمات کا تذکرہ کریں.
بالکل شروع کے ٹاپک پہ ہیں. یہ دین یہ اس میں لانگ سوال ہے جس کے اندر شارٹ کوسچن بھی ہے. پہلا لانگ سوال بھی یہی ہے دینی خدمات. اب سمجھنے والی بات ہے یہاں سے لے کر اور اہم شخصیات ہیں اور یہیں اس کے اندر ہی پھر ایک شارٹ کوسچن نمبر 2 بھی ہے. تو پھر پہلے آپ جب لانگ تیار کریں گے تو تیار کرنے کے بعد جو چند موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو سمرائز کر کے اور وہی پھر شارٹ کوسچن کے پاس لکھ لیں. جیسے جناب آپ سندھ پہنچ کر سیوستان میں قیام کیا. یہ علاقہ رشد و ہدایت کا مرکز بن گیا. لوگ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہو گئے. انہوں نے بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا. اخلاق کو سنوارا. ان کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور پیار محبت کے ساتھ رہنا سکھایا. بس یہاں تک کر لیں. اور لانگ سوال جو ہے وہ پھر پورا پورا یعنی فل و فل کل و کل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا تھا. حضرت شیخ عبداللطیف کاظمی کے اصول علم کا تذکرہ بیان کریں. پیج نمبر 142. یہ ہے جی پیج نمبر 142 اصول علم. یہ شارٹ کا نمبر 3 ہے. آپ نے ابتدا جو علوم ہے ظاہر اور باطن دونوں اپنے والد سے حاصل کیے جو خود بھی ایک اولیاء اللہ تھے. اس کے بعد جناب پھر آپ کو غور غشتی بھیج دی گیا جو زمانے میں علم کا بہت مشہور مرکز تھا. یہاں آپ نے حدیث منطق یعنی لاجک فقہ فلاسفی فقہ اس کے بعد ریاضی علم الکلام علم الادب اور علم طب حاصل کیے. فارغ تحصیل ہونے کے بعد آپ نے کشمیر بغداد بخارا مصر دمشق اور دوسرے اسلامی ملکوں میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوز حاصل کیے. سوال نمبر 4 ہے حضرت شیخ عبدالقادمی کی زندگی کا مشہور واقعہ لکھیں. پیج 143 پہ جب وہ موجودہ اسلام آباد سے تھوڑا سا آپ مری روڈ کی طرف جائیں تو نور پور شان کا علاقہ آتا ہے. اس سے پہلے باغ کلام بھی واقع ہے جہاں اب پارا مارکیٹ ہے اور نور پور شان میں ہی آپ کا مزار بھی موجود ہے. تو یہ اس کا جواب بتانا ہے سوال کا. ایک مرتبہ جب حضرت بری امام کہیں سفر پر جا رہے تھے تو آپ نور پور شام میں باغ کلام کے گاؤں کے قریب سے گزرے. ابھی آپ نے چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ روکا. حضرت شیخ عبداللطیف ذرا بھی فکر مند نہیں ہوئے اور ڈاکوؤں کے سردار کو اصلاح کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو. ڈاکوؤں کا سردار آپ کی دعوت سے متاثر ہوا اور جرائم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ساری بات تاثیر کی ہے. اللہ تعالیٰ تاثیر دے گا تو بس آپ کو آپ کے الفاظ دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بن جائیں گے. سمپل تقریریں کرتے رہیں تبلیغیں کرتے رہیں دعوتیں کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت تبلیغ نہ کریں. مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا یہ کام پکا ہو کہ وہ دعوت تبلیغ بھی کرے. حکم ہے. جناب شیخ عبدالرحمن جامی کی تصانیف کا ذکر کریں. یہ وہ پیج نمبر 141 کا تھا جو میں نے بتایا تھا جس میں سے ایم سی کیو کا بھی ایک بن گیا تھا ایشو. اب آپ نے جناب یہ والا اس کو جواب کر دینا. پیج 41 یہ تصانیف مولانا جامی نے مختلف موضوعات پر شاہکار تصانیف لکھی ہیں. آپ کی تصانیف میں چہل حدیث مناسک حج ہے رسالہ تحلیلیہ اور اس کے بارستان مشہور ہیں. شعر میں غزلوں کے 3 مجموعے بھی ہیں اور 7 مثنوی ہیں جو کہ ہفت اورنگ کے نام سے مشہور ہیں. جناب پہلا لانگ سوال آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں جس میں سے شارٹ کوسچن نمبر 2 بھی بنا تھا. حضرت عثمان مندی کی دینی خدمات 140 پیج نمبر نوٹ کر لیں. میں پہلے نشان لگوا چکا ہوں. شیخ عبدالرحمن جامی کی صفات اور اخلاق بیان کریں. پیج نمبر 141. یہ ہے جی لانگ کوسچن نمبر 2 صفات اخلاق. حضرت شیخ جامی ذوق لطیف کے مالک تھے. دل میں شکلائی کامل طور پر موجود تھا. صحیح معنوں میں درویش تھے. تواضع اخلاص زہد اور مجاہدہ آپ کی حرکات و سکنات قول و فعل سے نمایاں تھا. شریعت کی احکام کی بجاوری کے پابند تھے. ظاہری نمود اور علائش سے بالکل عاری تھے. اخلاق ایسے تھے آپ اس کی خاطر مسلسل بیٹھے رہتے اور اس وقت تک نہ اٹھتے جب خود نہ اٹھ جاتا. عام لوگ سر اٹھتے بیٹھتے تھے اور عام آدمی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے. آپ کی عادت زیادہ تر خاموش رہنے کی تھی. کسی کو واقعی محتاج پاتے تو خفیہ طور پر اس کی مدد کرتے.
آپ نے ایک مسجد اور خانقاہ جام تعمیر کی، کئی املاک مدرسہ خیابان کے لیے وقف کر دیں۔ بادشاہوں کی خوشامد چاپلوسی سے انتہائی متنفر تھے اور انہیں ہمیشہ خطوط لکھ کر نیکوکار رہنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک یہ بات یہاں پر کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ جہاد کہنا جو ہے، کلمہ حق کہنا اول جہاد ہے۔ اس کے بعد لانگ کوسچن نمبر 3 جو کہ اب حضرت بری امام کے بارے میں، حضرت شیخ عبداللطیف کاظمی کی حالات زندگی لکھنی ہے، پیج نمبر 142۔ دینی خدمات نہیں پوچھی گئی، حالات زندگی پوچھی گئی ہیں، تو یہاں سے شروع حالات زندگی۔ سلسلہ قادری تعلق تھا، بری امام کے لقب سے مشہور ہیں۔ والد کا نام سید محمود بادشاہ، والدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی رضی اللہ عنہ۔ آپ کے والد بھی ولی تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوتے ہوئے جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سید شاہ عبداللطیف بھٹائی 1916 کاظمی 1617 میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ پھر آگے اصول علم کا ذکر کرنا ہے سارا، اور یہاں پر جناب آپ نے اس کا مکمل کا لینا ہے۔ حالات زندگی کرنی ہے تو یہاں پر آ کے حالات زندگی ختم جائے گی، خدمات نہیں پوچھی جا رہی۔ ایکسٹرا سوال بن سکتا ہے ان کی خدمات، مگر جو ایکسائز کا سوال ہے وہ یہاں پر اصول علم کا پورا پیراگراف اور تعارف کا پورا پیراگراف۔ لو جناب پھر ایک لیسن میرا خیال ایکسائز کا رہ گیا، علماء اور مفکرین، اس کو بھی مکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ختم کر دیتے ہیں سر۔ اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔